اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے خصوصی پروگرام ہمیشہ دکھاتا رہا ہے. تو ایک پروگرام جو کہ ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ذاکرہ شیلا عباس، جو کہ اس پروگرام کے بارے میں پوری آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گی. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. اور اپنے ہم آج کہاں پر موجود ہیں؟ جو پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے، کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پہ ہی بات کریں گے. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے قائم ٹی وی کا جس کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کو مسلسل آگاہی کے میسیجز اور پروگرام دکھاتے ہیں، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس طرح کام کیا جا رہا ہے. اور میں یوں کہوں گا کہ ایسے پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. قائم ٹی وی کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ ایسے پروگرام میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ اس کی پوری ٹیم یہاں کرتی ہے. تو میں ایک بار پھر اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بزم آمنہ ٹرسٹ ہے کیا، اور ہمیں اس بارے میں ہماری ذاکرہ شیلا عباس جو ہے وہ بتائیں گی. اور اس میں کچھ لوگوں سے ہم بات بھی کریں گے جو کہ اس ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یہ بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جس کا باقاعدہ قیام 1983 میں ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب مرکزی امام بارگاہ جلایا گیا تھا اور اس کے قریب گھر جلائے گئے تھے، تو بیسیکلی یہ اس مطلب جو یہ اس وقت میں انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو ہیل اپ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن اس وقت کے لیے بنائی گئی تھی. اور جن لوگوں نے بنائی تھی انہیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ماشاءاللہ اتنا گرو کرے گی اور اتنا آگے جائے گی. پھر جو ہمارے ڈونرز تھے، جو ہمارے یعنی جنہوں ہمیں سپورٹ کر رہے تھے اس وقت میں، ان لوگوں نے یہ چاہا اور پھر انہی کے تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو، اس پروجیکٹ کو آگے بڑھا سکیں. اس وقت میں ذاکرائیں جو تھیں انہوں نے بہت ہی ایکٹیو رول پلے کیا تھا. پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ تھیں اور ابھی ہیں وہ ماشاء اللہ، وہ حیات ہیں. اور ان کے ساتھ ذاکرہ مہربانو، نسیم بہادر بیگ، اور جو اس وقت کی ذاکرائیں تھیں انہوں نے یعنی شیعہ کمیونٹی کے لیے کام آغاز کیا تھا. اچھا، یہ جو آپ کا ٹرسٹ ہے بزم آمنہ ٹرسٹ، تو اس میں یہ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جی، اس کے کئی ایک پروجیکٹس ہیں اور اس میں ایک جو مین پروجیکٹ ہے ہمارا یہ ماشاءاللہ یہ آمنہ اکیڈمی اسکول ہے. اور اس کے علاوہ ہماری ایک مونٹیسری ہے. اور اس کے علاوہ یعنی بہت سے مختلف ہیڈز ہیں جیسے اور آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جہیز کا سیکشن ہے، ایک ہیلتھ کا ہے جس کو ڈاکٹر حبیبہ دیکھتی ہیں. اور ہمارا مین آفس جو ہے وہ لائنز ایریا میں فاطمہ منزل میں ہے. اور اس طرح یعنی ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو بہت بگننگ سے ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. اور دیکھیے آقا امام حسین السلام کا ارشاد ہے کہ تمہیں بہت کم مدت ملی ہے، گنے ہوئے دن ملے ہیں، موت نے اچانک آنا ہے، جس قدر ممکن ہو سکے دوسروں کے کام آؤ. یقیناً بس اسی جذبے کے ساتھ. ہاں بالکل، قائم ٹی وی ایک یہی میسیج دے گا آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ یہ بزم آمنہ جو ہے ٹرسٹ جو ہے ایک بعمل ٹرسٹ ہے جو کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو شیلا عباس صاحبہ، ذاکرہ شیلا عباس جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں گی. اچھا، میں پھر آپ سے اور یہ عرض کروں کہ دیکھیے یعنی مولا کائنات مشکل شاہد دو جہاں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یا علی امیر کس کو کہتے ہیں؟ جو امیر المومنین، ان سے سوال کیا گیا کہ امیر کس کو کہتے ہیں؟ تو مولا امیر المومنین ہی یقیناً اس کو بیان کر سکتے تھے کہ امیر کسے کہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر امید معاوضہ کے لوگوں کے کام آئے امیر اس کو کہتے ہیں. تو یہاں جتنے لوگ ہیں وہ بغیر امید معاوضہ کے، بغیر اس کے کہ ان کو کیا ڈیزگنیشن دیا گیا ہے، وہ بیانڈ دا وے جا کر بہت سارے کام کر رہے ہیں. اور یقیناً دیکھیے جو بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عزادار ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اس بات کی آرزو ہوتی ہے کہ جب وہ مرے تو اپنے آقا کی قدموں میں اسے جگہ ملے اور پھر وہ اپنے کاموں کو پیش کر سکے. ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں اسی نیت کے ساتھ، اور ہم اسی نیت کے ساتھ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
کہ دیکھیے ہمارے آقاؤں نے جس طرح سے انسانیت بغیر یہ دیکھے ہوئے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے، یعنی یہ جو آمنہ اکیڈمی ہے اس کے لیے میں بتاؤں کہ یہ بیسیکلی کھولا تو اسی لیے گیا تھا کہ ہمارے بہت سے یعنی شیعہ گھرانے ایسے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہاں اگر آپ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ دکھائیں کوریج کریں تو میں دکھاؤں گی کہ کتنے غریب لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں بہت ہی منیمل پیسے لیے جاتے ہیں، فیس دی جاتی ہے، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح نہ ہو. جی ہاں، تو ایک بہت ہی چھوٹی سی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے، ورنہ ان کو یونیفارمس دیے جاتے ہیں، بیگز دیے جاتے ہیں، اور ان کو صبح یعنی جب یہاں آتے ہیں تو کبھی بریک فاسٹ بھی کرایا جاتا ہے، اور کبھی یعنی ایک گلاس دودھ جو ہے یہ تو ان کا مستقل کا سلسلہ ہے کہ ان بچوں کو پلایا جاتا ہے. اور یہ بس کس طرح یہ سلسلہ ماشاء اللہ چلتا رہا، وسیلے بنتے رہے. ہم نے ہمیشہ ہی چاہا کہ ہم پبلسٹی نہ کریں، اور آج جو میں نے آپ کو مدعو کیا اور تھوڑا سا ہم اپنے کاموں کو لوگوں کو مومنین کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ فقط اس لیے کہ دیکھیے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی فلاح کی خدمت کریں، لیکن انہیں کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، انہیں کوئی لوگ نہیں مل پا رہے ہوتے. تو یہ ایک ویلفیئر بہت چھوٹی سی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، لیکن الحمدللہ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ 1983 سے اب تک کام کر رہی ہے. سینئر موسٹ لوگ اس میں شامل ہیں. جی بہت ماشاء اللہ سے لوگ ہیں، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یعنی میں نے تو ابھی اس کو 2016 سے جوائن کیا ہے، اور بہت ہی میرے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. تو میں ان لوگوں کو جو دیکھتی ہوں جو سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، بہت زبردست ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یقیناً ائمہ طاہرین سے محبت کا مطلب، محمد و آل محمد سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر جیسے انہوں نے کہا ویسا کچھ کر کے دکھائیں. جی ناظرین کرام، یہ ہمارا یہ اسکول بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والا یہ اسکول آمنہ اکیڈمی 2013 سے اس کا آغاز ہوا تھا. اور جیسے اور سارے اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آغاز کیا تھا تو بہت تھوڑے بچے ہمارے پاس موجود تھے، لیکن ماشاءاللہ اب ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے. اس وقت یہ ہمارے ساتھ 9th اور 10th کے بچے موجود ہیں، اور جن کے لیے یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا تاکہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جا سکے. میں خود اس اسکول میں 1 سال والنٹری پڑھا چکی ہوں. میں جانتی ہوں کہ یہ بچے کتنے زیادہ محنتی ہیں اور کتنے زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کے اپنے پاس ریسورسز کم ہیں، لیکن یہ دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ دنیا کو بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں. بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے آمنہ اکیڈمی اسکول میں آج ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا، اور میں چاہوں گی کہ سولماز جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ اپنے اس پروگرام کو جو کیریئر کاؤنسلنگ بیس تھا، جس میں 9th اور 10th کے بچوں کو اس بات کی اویئرنیس دی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں کن کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. تو میں چاہوں گی کہ سولماز ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہی کام کر رہی ہیں اور آپ کا یہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا، السلام علیکم. فرسٹ آف آل یہ اصل میں ہمارا رولز انک سے میرا تعلق ہے، سولماز ریگی، اور ہمارا آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کا بزنس ہے. لیکن آئیڈینٹی پاکستان ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان اور سوشل اپ لفٹنگ کے حوالے سے یہ ہمارا CSR پروجیکٹ ہے، جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں. تو اس کے یہ ہمارا سیکنڈ فیز ہے، جس انیشیٹ آئیڈینٹی کے نام سے، جو کہ ہم نے انڈر پریولیج اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پلان کیا ہے. اس کی پلاننگ میں ہمیں تقریباً 2 سال لگے ہیں، لیکن اب ہم جو ہے الحمدللہ ایگزیکیوشن کے فیز پہ آ گئے ہیں، جو کہ ہم اس کو اسکولس پہ اپلائی کریں اور سٹارٹ ہم کریں انڈر پریولیج سے. اس میں سیلف اویئرنیس پہ بات ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھانا کہ اس کی کیا پرسنالٹی ہے، اس کے کیا اسکلز ہیں، اس کی کیا ایبلٹیز ہیں، اس کو لیتا ہوا اس کے پاس کوئی لمیٹڈ وہ نہیں ہے، کوئی لمیٹڈ نہیں ہے. اور ہم ان کے آپشنز اور ویژنس کو بیسیکلی کھولنے پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کا ویژن بڑھائیں، تاکہ مطلب وہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوتا، اس کے آگے اور بھی بہت سا کام ہوتا ہے، اور اپنے کو اپلائی کرتے ہوئے، اپنے اسکلس کو اپلائی کرتے ہوئے وہ کیسے سوچیں. اچھا، سوچنے پہ مجبور چاہوں گی کہ دیکھیں آپ اس سے پہلے بھی آپ نے یقیناً اور جگہ پہ آرگنائز کیے ہوں گے اپنے پروگرامز، وہاں کرنے میں اور یہاں
جو ایک انڈر پریولیجڈ ایریا ہے اور یہاں کا اسکول ہے, تو یہاں کرنے میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ نہیں, اصل میں دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ہمارا ایک نیو پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے اسٹارٹ ہی انڈر پریولیج اسکول سے کیا ہے. یہ اسٹارٹ ابھی ہماری اس کی انیشیل پلاننگ ہی انڈر پریولیج اسکولس کے لیے ہے. انشاءاللہ اب ہم اس کو لے کے فارورڈ جائیں گے. فرسٹ ہم انڈر پریولیج کو ایڈریس کر لیں, کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ماسز جہاں تک بات نہیں پہنچی ہوتی, جہاں سوشل کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے, وہاں ہم ان کو کاؤنسل کریں, وہاں مدد دیں جہاں ضرورت ہے. بہت بہترین کام انجام دے رہی ہیں آپ. خدا آپ کو آپ کے اس کام میں بہت بہت ترقی دے. اچھا, میں نے خود اس اسکول میں, شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ میں نے خود اس اسکول میں والنٹری 1 سال پڑھایا, اور میں نے محسوس کیا کہ ان بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے, یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے. آپ نے آج یہ ان کے ساتھ آپ کا پہلا انٹریکشن تھا, آپ نے ان بچوں کو کیسا پایا؟ نہیں, بچے ماشاءاللہ سے کافی برائٹ ہیں. مطلب ایریا کے حساب سے ایسا نہیں لگتا کہ بالکل انڈر پریولیج اسکول ہے یا چیریٹی اسکول ہے. بالکل لگتا ہے کہ مطلب ایک جو مین اسٹریم میں جو جیسے بچے ہوتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کے ہیں ماشاءاللہ سے, اور یہ اچھی بات ہے. اسی چیز کو اور انہانس کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. سب مل کے کریں گے تو پاکستان بنے گا. ہم نیچے سے اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہتری اوپر کی طرف آئے گی. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, بہت شکریہ یہاں پہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا, اور خدا آپ کو آپ کے اس کام میں, آپ کو اس نیت میں بہت بہت اس کی جزائے خیر دے اور بہت ترقی دے. شکریہ. آمنہ اکیڈمی کی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس اس وقت موجود ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آئیڈینٹی پاکستان کے حوالے سے جو پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے, اس میں انہوں نے کیا سیکھا؟ آپ اپنا نام پہلے بتائیے. میرا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, میں جماعت 10 کے طالب علم ہوں. آج ہم نے آئیڈینٹی پاکستان سے ہم نے اپنے کیریئر کے بارے میں سیکھا کہ ہم فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. جی, ہمارے ساتھ مسکان موجود ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے اس پروگرام سے, اس ایونٹ سے انہوں نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہم نے فیوچر میں یہاں پہ کیا بننا ہے. صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا, ہم نے بہت ساری فیلڈس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, ہم وہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے اندر ایبلٹیز ہیں ہم وہی. آپ خود کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں خود CA کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ, خدا آپ کو بہت بہت کامیاب کرے. السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے ابھی اس کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرام کو جسے ان کے لیے آرگنائز کیا گیا تھا تاکہ یہ اپنے کیریئر کو بہت اچھی طرح چوز کر سکیں, یہ دیکھ سکیں کہ ان کے پاس کیا کیا چوائسیز ہیں. جی, میں آپ کا نام؟ مریم. کیا آپ نے کیا سیکھا آج کے اس ایونٹ سے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ صرف ہم لوگ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے, اور بھی دنیا میں بہت سے کامیں ہیں, کیریئرس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کون کون سی فیلڈز ایسی ہیں جو آپ کو نئی انہوں نے بتائیں, کچھ بتا سکیں گی آپ؟ انہوں نے تو ہمیں بہت ساری فیلڈس بتائی ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھا. جی, کیا نام ہے آپ کا, اور آپ آگے کس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ جی, میرا نام محمد حسن رسول ہے, اور میں آگے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں, ان کا علاج کر سکوں اور غریبوں کی مدد کر سکوں. خدا آپ کو بہت کامیاب کرے. آج کے ایونٹ سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا میں اور بہت ساری فیلڈس ہیں جن میں ہمیں جانا چاہیے, سے پڑھائی کر کے آگے. بالکل. جی, میرا نام ذوالفقار علی ہے, اور مجھے انگلش اور اسلامیات میں بہت انٹرسٹ ہے. کیا بننا چاہیں گے آپ زندگی میں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آرمی آفیسر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اسکول کیسا لگتا ہے اور اس کا ماحول کیسا ہے؟ اسکول بہترین ہے اور ٹیچر سارے کوآپریٹیو ہے, آل لائک فیملی ماشاءاللہ. اور آپ اس اسکول میں کب سے پڑھ رہے ہیں؟ میں 1 سے, مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے. 9 سال. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب آپ 10th میں؟ جی. خدا آپ کو بہت کامیاب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منی الا عالم و متعلم, جو عالم بھی نہیں, طالب علم بھی نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. میں اس وقت بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے اسکول آمنہ اکیڈمی میں موجود ہوں, اور مجھے یہاں کے طالب علموں سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کے لیے جو ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا, میں پوچھوں گی کہ اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سحر. سحر, آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, لیکن آج کے اس پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کے پروگرام سے یہ سیکھا کہ مطلب ضروری نہیں ہے صرف ڈاکٹر یا انجینئر بنا جا سکے. ایسی بہت ساری فیلڈس ہوتی ہیں جن سے ہم آگے جا سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ مجھے انگلش اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آرمی میں جانا چاہیے. ماشاء اللہ, خدا آپ کو بہت کامیاب کرے. آمنہ اکیڈمی کی ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کب سے یہاں سرو کر رہی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے فرحت نقوی کہا جاتا ہے, اور میں
अभी करंटली ज्वाइन किया है। मुझे 3 या 4 महीने ही हुए हैं स्कूल को ज्वाइन किए हुए, लेकिन आज के मैं देख रही हूँ कि आपका एसोसिएशन हाँ, बच्चों से बहुत अच्छा है। आज के प्रोग्राम में हमारे बच्चों ने ये सीखा कि सिर्फ दुनिया में डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं होते, और बेतहाशा वो फील्ड्स हैं जिनमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर तरक्की कर कर पाकिस्तान को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमें चाहिए कि दुनिया में डॉक्टर और इंजीनियर से हट के भी बहुत से ऐसे काम हैं, इतनी फील्ड्स हैं, बहुत इन बच्चों को उस फील्ड्स में जाना चाहिए। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम अपना के, बहुत से शोबे ऐसे हैं जिन्हें हम अपना कर ना सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि अपने मुल्क और कौम का और पाकिस्तान का स्पेशली जो है वो बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। खुदा आपको इसकी बहुत जज़ाए खैर दे, इतनी बेहतरीन बात आपने की, और खुदा इस स्कूल को इसी तरह कायम रखे और इस तरह यहाँ के इवेंट्स होते रहें। हम इंशाल्लाह यहाँ और होने वाले इवेंट्स को भी कैप्चर करेंगे और आप नाजरीन से शेयर करेंगे ताकि हम ये दिखा सकें कि हम किस तरह इन लोगों को सर्व कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई नए आइडियाज़ हों इन स्कूल्स के लिए, इन बच्चों के लिए, इस हवाले से आप जो कुछ कहना चाहें, हमारे नंबर्स पर मौजूद हैं, आप ज़रूर हमसे बात करें। हमें आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि वेलफेयर का काम हमें कितनी खुशी देता है, यानी जो खुशी आपको किसी चीज़ से हासिल नहीं होती वो दूसरों की मदद करके, चाहे वो मदद पैसों से की जाए, चाहे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके की जाए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अभी हमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब इस इवेंट में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स हैं और ये यहाँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलने वाले स्कूल में इन बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए आए हैं। देखिए, वॉलंटियर्स हर प्रोग्राम को बनाने के लिए लीडर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई वॉलंटियर करेगा तो सारे टीम वर्क से काम होता है। तो एक टीम में वॉलंटियर्स नहीं होंगे तो टीम काम कैसे करेगी? तो हम यहाँ पे वॉलंटियर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर इन बच्चों के साथ? बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत इंटरेक्टिव हैं और बात भी कर रहे हैं, बल्कि हमारी तो दोस्ती हो गई है उनसे। चलें, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुबा। आप बताएंगे अपने बारे में कुछ कि आपने यहाँ पे इस इवेंट में आपने जो ऑर्गेनाइज़ किया गया बच्चों को अवेयर करने के लिए, इसमें आपने क्या रोल प्ले किया और आप कब से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं? कुछ हफ्तों पहले से ही, मतलब कुछ महीनों पहले से ही। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ, तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आया था तो उनको बताना, फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करना और छोटे मोटे सारे काम, मगर छोटे काम करके ही बड़े काम बनते हैं। तो फिर बस दफ़ा हमें इतनी छोटी सी हर्डल आ रही होती है जो हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि, और वो हट जाती है तो उसके बाद फिर एक रास्ता आसान हो जाता है। तो यकीनन जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि राह से पत्थर हटाना भी नेकी है। ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खुदा इन्हें अपने इस मकसद में बहुत बहुत कामयाब करें। हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना नाम और अपनी। मेरा नाम माहा है और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ जेनेटिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे मैं जब मुझे पता चला आइडेंटिटी पाकिस्तान के बारे में, तो मेरा सबसे पहले यही था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जिन प्रोफेशंस में हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अपना प्रोफेशन बताती हूँ जेनेटिक्स, लोगों को यूजली नहीं पता होता, बच्चों को भी नहीं पता होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो अब ज़ाहिर सी बात है इनको हम काउंसिल नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं कि कितने सारे वाइड पर्सपेक्टिव है, कितनी सारी जगह देखा जा सकता है। अब हम यूजली हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, इन सारे प्रोफेशन के अलावा ज़्यादा बच्चे नहीं सोच पाते, और जो लोग रह जाते हैं वो ज़ाहिर सी बात है आगे नहीं देख पाते, वो समझते हैं दिस इज़ द फिनिश लाइन, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो इनको जितना पता होगा उतना इनका होराइज़न वाइड होगा, जितना वाइडन होराइज़न होगा इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, और ये हमारा काम था आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और आप रज़ाकाराना इतना बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। खुदा आपको आपकी अपनी स्टडीज़ में भी और आपको वेलफेयर के इन कामों में भी बहुत आगे करें। शुक्रिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमिदादुल उलमा अफ़ज़लु मिन दम्मिश शुहदा, कि आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून से अफजल है। जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ तो बहुत खुशी होती है जो बग़ैर किसी उम्मीद मुआवज़ा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ख़ुसूसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
یعنی یقیناً یہ ایک بہت بڑا یعنی نیکی کے کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہے. اور آپ نے بھی سنا جیسے غزال آپا نے بیان کیا کہ انہوں نے جب آغاز کیا تھا تو ان کے پاس 50-60 بچے تھے اور اب ماشاءاللہ 320 بچے ہیں. تو جب ہم کوئی نیکی کا کام آغاز کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا ارادہ اور ہماری کوشش کیا حیثیت رکھتی ہے, خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے. میں اس وقت موجود ہوں آمنہ اکیڈمی میں اور میں ان کی پرنسپل صاحبہ فرحت رضوی صاحبہ سے بات کروں گی کہ آپ کب سے اس اسکول سے وابستہ ہیں اور کس طرح آپ نے اس اسکول کو گرو کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ باقی اور سب لوگوں نے بتایا کہ بزم آمنہ جو کہ مختلف شعبوں میں کام کرتی آئی ہے, سب سے زیادہ جو بزم آمنہ نے کام کیا ہے وہ ایجوکیشن میں, کیونکہ ہماری ہیڈ جو ہے وہ شائستہ آپا, اور شائستہ آپا کو ایجوکیشن سے بڑا, تعلیم سے بہت لگاؤ ہے. اور جو ہے پھر یہاں پہ ہم نے یہ اسکول 2013 میں کھولا. یہاں کھولنے کی ایک وجہ تو خیر یہ تھی کہ میں ایسے قریب ہی رہتی ہوں, لیکن جو دوسری جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جب ہم نے 2013 میں کھولا تھا تو یہ ہزارہ کمیونٹی جو تھی یہاں پہ بہت تھی, اور ان کو کافی کوئٹہ میں کل کیا جا رہا تھا, اور وہ لوگ یہاں آ رہے تھے, ان کے بچے بہت بے راوی کا شکار تھے, اور لڑکے بھی جو ہیں وہ غلط, ہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی. کھولا ہم نے اس لیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم صرف شیعہ بچوں کو یا ہزارہ بچوں کو دیں. یہاں تعلیم سب کے لیے ہے, کیونکہ وہی بات کہ انسان بنا رہے ہیں, انسانیت سب سے پہلے تو انسان بنے نا, بعد میں پھر وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ مزید فرقوں میں جاتا ہے. تو بس یہی ہے کہ ہمارے پاس اب جو ابھی تو 320 ہے, لیکن ہمارے 2 سال پہلے تو ہمارے 350 سے بھی زیادہ تھے. لیکن کیونکہ پھر کووڈ آیا, کووڈ کے بعد کچھ حالات یہاں کے ایسے ہوئے کہ مکان جو تھے وہ ایک کمرہ بھی 10-12 ہزار رینٹ پہ مل رہا, لوگ نہیں دے پا رہے, تو وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے. تو اس وجہ سے ہمارے کچھ بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ 320 ہے. اور اس میں میٹرک کا کون سا بیچ؟ یہ ہمارا چوتھا بیچ ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے گریڈ سے جو ہے وہ بچے اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم تعلیم تو خیر دیتے ہیں, ہم تربیت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, کیونکہ جن علاقوں سے آئے ہیں وہاں تربیت نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر والے بھی کوئی اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے مطلب انسان اپنے حقوق کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, یا زندگی میں کیسے کھانا پینا تو وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ تربیت. تو یہاں بہت فرق پڑا اگر آپ اس علاقے میں جائیں اور لوگوں سے ملیں, اور بچوں سے خاص طور پہ, کیونکہ جب میں نے 2013 میں جب میں آئی تھی اس وقت بچے کچھ اور انداز تھا. اب تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا, وہ جو ہماری انٹر اسکول کمپٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی حصہ لیتے ہیں, اور اس میں ماشاءاللہ سے پوزیشن بھی لیتے ہیں. تو مطلب ہے ہمیں ایک بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور وہی کہ سارے بچے ہیں اس میں, صرف شیعہ نہیں ہیں, اہل سنت کے بھی بچے آتے ہیں, اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں. ٹیچرز میں بھی ہمارے پاس کوئی 5-6 ٹیچرز اہل سنت ہیں, اور آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا کچھ نہیں, ہم ایک جنرل بات بتاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کووڈ کے دنوں میں بھی اس اسکول کو کمپلیٹ بند نہیں کیا, کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے یہاں پہ آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم نے گروپس کر دیے تھے کہ ہر کلاس میں 5-5 بچوں کو بلاتے تھے. ٹیچرز کا بھی روزگار لگا رہتا تھا, پیرنٹس بھی سیٹسفائی رہتے تھے, بچے بھی کتابوں سے ان ٹچ رہتے تھے, ہاں نہیں رکتا تھا. تو سب کا اس میں فائدہ ہوا ہے. تو اب الحمدللہ اب بہتر ہیں حالات, اور بس یہی پروردگار سے دعا ہے کہ آگے بھی بہتر رہے اور یہ سلسلہ تعلیم کا چلتا رہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. خدا آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے, بہت بہترین کام انجام دے رہے ہیں. اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ کا اسکول ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے, اور خدا ہمیں بھی اس آپ کے اسکول سے اور ان تمام کاموں سے جوڑے رکھے. شکریہ. بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے آمنہ اکیڈمی اسکول میں اس کی گروتھ میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. ایسے ہی ایک حصے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں, رضا بھائی. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کب سے اس اسکول کو جوائن کیا, اور آپ نے اس اسکول کی گروتھ میں آپ نے کس طرح سے ان کی مدد کی؟ السلام علیکم. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کا. اس سے پہلے ہی کافی بہت کچھ بول چکے ہیں حضرات خواتین. میں اصل میں میرا موٹو یہی تھا شروع سے جب اسٹوڈنٹ لائف تھی کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے,
سوشل ورک تو میرا ایک ہابی شغل ہی رہا ہے. جس کالج میں نے تعلیم حاصل کی ہے سندھ مسلم کالج, اس میں بھی یہی تھا سلوگن کہ انٹر ٹو لرن اینڈ گو فار ٹو سرو, یعنی یہاں آؤ تو تعلیم حاصل کرو اور یہاں سے جاؤ تو خدمت خلق کرو. تو وہی خدمت خلق جو ہے اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. گو کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف بہت پہلے چھوڑ دی تھی. آئی ایم اے ریٹائرڈ مرچنٹ میرین آفیسر. اب اس کے بعد ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے مجھے 2013 کے بعد سے میں نے یہ شغل شروع کیا, اس سفر کو اپنے جاری رکھا ہے کہ انسانیتی خدمت ہو. اور اس میں یہاں ہمارے علاقے کے اندر ہی جہاں میری رہائش ہے تو وہاں انڈر پریویلیج فیملیز کے لوگ رہتے ہیں, اور اس طرح ہے کہ جو تعلیم سے تو دور, اپنے مطلب 2 وقت کی روٹی بھی جن کے لیے کمانا بڑا مشکل ہے, وہاں ہم نے بالکل ظاہر بات ہے جہاں تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو اس میں ایک غریب کا بچہ کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس علاقے میں اس اسکول کو کھولا ہے, اور 2013 سے ابھی ماشاءاللہ تعلیم کی یہ سلسلہ جاری ہے اور بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو ہے یہ 4تھ بیچ جو ہے میٹرک کا جو ہے وہ نکلے گا. تو اس 3 بیچز گئے ہیں تو اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے, A+ اور A گریڈ میں. بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے آمنہ اکیڈمی اسکول میں اس وقت موجود ہوں, اور میری خوش نصیبی کہ مجھے ان لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اس اسکول کو جنہوں نے آغاز کیا اور سالوں سے اس کو بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, بہت محنت کے ساتھ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں غزالہ آپا. غزالہ آپا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اس اسکول کو کب سے آغاز کیا اور کس طرح آپ نے اس کو گرو کیا؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایکچولی 2008 میں کچھ بچے جو تھے NAD کے, کراچی یونیورسٹی کے, وہ بچوں نے کچھ اسکول گوٹس میں کھولے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے فنڈنگ کرتے تھے. لیکن 9/11 کے بعد وہ فنڈنگ بند ہوئی اور وہ انہوں نے اسکولز جو تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس طرح شائستہ آپا کو ایک اسکول کا پتہ چلا جو یہاں میٹرو کے پیچھے حسن ہزارہ گوٹ میں تھا. تو وہ بچے کو پھر ہم لوگوں نے ان بچوں کو اڈاپٹ کر کے ہم نے آمنہ اکیڈمی کے نام سے یہ اسکول کھولا تھا. تو وہ 2008 تھا. پھر وہ اس کے وہاں سے ہم گرو کرتے کرتے ہم نے کرائے پہ لیا, اور پہلے ہم ایسی ایک امام بارگاہ میں چلا رہے تھے, پھر کرائے پہ لیا. اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ حالات خراب ہوئے, یہ جو پٹھانوں کا اور اس کا چکر تھا طالبان کا, اس کی وجہ سے ہمیں وہ بند کرنا پڑا. پھر ہم لوگ یہاں آئے ہیں ادھر کیا نام ہزارہ گوٹ میں, اور ہزارہ گوٹ میں پھر ہمیں مظاہر نے ہمیں اسکول بنا کے دیا. اور اسکول ہم نے یہاں پر اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ بہت اچھی ہماری پرنسپل مل رہی تھیں. فرد جو تھی ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی کام کرتی تھیں, تو ان کی وجہ سے یہ یہاں قریب میں رہتی ہیں, ان کی وجہ سے ہم نے یہاں اسکول بنایا ہے. اور ماشاءاللہ بہت محنت سے چلا رہی ہیں. 2014 میں یہ اسکول قائم ہوا ہے یہاں پر, اور ماشاءاللہ باقی ڈیٹیلز تو آپ کو سب پتہ چل گئی ہیں. یہ 4تھا بیچ ہمارا میٹرک کا نکلا ہے, اور 320 بچے ہیں ہمارے پاس. اور سٹارٹ ہم نے کیا تھا 62 بچوں کے ساتھ, اور 5-6 ٹیچرز تھیں. اب ماشاءاللہ 320 بچے ہیں اور 27 ٹیچرز ہیں. اور اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے فرد کو جاتا ہے. ہماری پرنسپل بہت اچھی طرح دیکھ رہی ہیں اور بہت آرگنائز ہے, بہت ڈسپلن ہے. میں قائم ٹی وی کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا. ہم ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری میسج جو ہے وہ بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے بنانا چاہتے تھے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے اور مومنین بھی اس سے جڑیں, اور کچھ جو چیریٹی کر سکتے ہیں اور جو اپنی ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اس آرگنائزیشن کو مزید گرو کرنا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عالیہ عابد صاحب. انہوں نے ہمیں جوائن کیا تقریباً 5 سال پہلے سے. سر میں نے جوائن کیا 3 سال پہلے جی, اور میں نے اس لیے جوائن کیا کہ یہ شائستہ باجی کا ادارہ ہے, اور چونکہ ان کا نام بڑا معتبر ہے اور وہ ہر کام کرتی ہیں بڑی خلوص سے سنسیریٹی ساتھ, تو میں نے سوچا میں ساتھ دوں ان کا. اور میں خود بھی اپنا ادارہ قائم میں نے کرایا تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر حامد حسین ٹرسٹ ویلفیئر ٹرسٹ. مگر وہ اس میں مشکلات ہیں سارے کام میں کہ میں نے سوچا بجائے اس کے نئے کام کو کیوں نہ اس کام کو سپورٹ کروں, اس حوالے سے پھر میں یہاں پر آیا تھا.
اور سر آپ کے آنے کے بعد سے بہت سارے ایسے کام جو بزم آمنہ کے رکے ہوئے کام تھے الحمدللہ وہ پورے ہوئے. جی نہیں، میں نے بزم آمنہ تو کبھی کام نہیں کیا، میں نے کنڈیشن بھی نہیں دیا مانی بھائی بھی. پھر شائستہ باجی سے تو بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا گرانٹ بند ہو گئی ہے انفاق کے ساتھ. جی کیا وجہ ہے؟ وہ بند پہلے ملتی تھی. میں نے کہا کوئی تمہارا جاننے والا ہے؟ میں نے کہا میرے جو بورڈ کے ممبر ہے عسکری بینک کے پریزیڈنٹ، وہ میرے جاننے والے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے ان سے بات کی بتایا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے وقت دے، فائل نکال لیں اس کی. ہم تو فائل نکالی تو پتہ یہ لگا کہ بزم آمنہ نے آڈٹ رپورٹ دی تھی ان کو. اور انفاق ظاہر ہے کوئی ذاتی ادارہ تو کسی کا نہیں ادارہ ہے، وہ سسٹم سے کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا رپورٹ آڈٹ رپورٹ دیں پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو پھر یہ فرد بھی گئی تھی وہاں پر، شائستہ باجی گئی تھی، ہم بات ہوئی ان سے، اور پھر ہم نے رپورٹ دی. رپورٹ چونکہ بنی تھی سالوں سے، پھر کام شروع ہوا. ورنہ پہلے وہ ہمیں کافی انہوں نے ایڈ دی، کوئی 15 لاکھ، کبھی 14 لاکھ، کبھی 12 لاکھ. اب وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ ایڈ ریسٹور ہو جائے گی. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزم آمنہ جس طرح کام کر رہی ہے، آپ اس کے فیوچر کے لیے کیا دعا گو ہیں؟ آپ ریپیٹ کریں، سوال سمجھا نہیں اپنا. آپ سوال ریپیٹ کریں. میں نے پوچھا کہ سر کہ آپ اس بزم آمنہ کے سلسلے میں اس کے فیوچر کے سلسلے میں کیا دیکھتے ہیں اور کیا اس کے لیے آپ دعا گو ہیں؟ بزم آمنہ نے بہت کام کیا ہے. میں بزم آمنہ کو سلام کرتا ہوں. یہاں کے سارے ٹرسٹیز کو میں اس کو کہتا ہوں پاؤں دھونے چاہیے جنہوں نے کام کیا ہے. 30 سال سے کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ. مگر وہ کام کی جو لیول ہے اس سے میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ وہ ہم وہیں کھڑے آگے نہیں بڑھ رہے. تو کام کر کے صرف یہ سوچنا اچھا کام کر رک جائیں، وہ میرے خیال اچھی بات نہیں ہے. اور اگر ہم اس طرح رک گئے تو پھر یہ ادارہ چل نہیں سکے گا. جب تک زندہ ہیں غزالہ بہن، شائستہ باجی، تو چلتا رہے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں ادارہ ان کے بعد بھی کم از کم 100 سال تو چلے، اور جو انہوں نے اتنی اچھی بنیاد رکھی ہے اس سے لوگ مستفید ہوں. اور یقیناً اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں بہت سے نئے، بہت ینگ جنریشن ہمیں جوائن کرے. ہم اس بات کے بہت خواہاں ہیں کہ نئے لوگ ہمارے ادارے میں شامل ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں. آپ زوم میٹنگ میں ہماری جو جنرل باڈی میٹنگ ہے اس میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز اس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ اپنے نئے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم آمنہ کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے، اور ہم جو بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم منتھلی میٹنگ کرتے ہیں. آج میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تمام بزم آمنہ کے ایگزیکٹو ممبرز. میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی سی ملاقات ان سے کریں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یاسمین رضا صاحبہ، جو پریزیڈنٹ ہیں بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگ بزم آمنہ کے سائے تلے کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش کافی سالوں سے ہے اور چل رہی ہے. ایجوکیشن میں ہم لوگ بہت آگے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے گا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے نظر آتا رہے گا. اس کے علاوہ بزم آمنہ بچیوں کے جہیز کے لیے منتھلی راشن پہ اور اس پر صحت پہ کافی زور دیتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کام کریں. اور ہماری دعائیں ہیں اور ہم ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں آ کے شرکت کریں اور بزم آمنہ کو آگے بڑھائیں، جو کہ کافی ابھی کمزور ہوئی ہے کچھ 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے، اور ویسے بھی آگے بڑھنے کی کوشش ہے ہماری. لیکن اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تو ہم انشاءاللہ ضرور اور آگے بڑھیں گے. بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن بہت سارے مختلف پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہے، جس میں ایک سر فہرست جہیز کا دینا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ناہید مہندی صاحبہ، وہ ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بزم آمنہ کی بحیثیت ٹریجر، اور اس وقت میرے پاس شعبہ جہیز کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور ٹریجر کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ فنڈس کا کلیکٹ کرنا اور تقسیم کرنا. دوسرے یہ کہ جو جہیز ہے ہمارے یہاں، ایک تو رمضان راشن کا سلسلہ مستقل چلتا ہے ویک اینول. دوسرے جہیز کی ذمہ داری، جہیز میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بالکل ہی نادار غریب لوگ ہیں ان کے لیے جہیز کا کچھ سامان فنڈ سے بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، کچھ عطیات بھی آتے ہیں، اس طرح جہیز خواتین میں دیا جاتا ہے. تو وہ تقریباً ہماری سالانہ 50-60 شادیاں ہو جاتی ہیں جو ہم جہیز دیتے ہیں لوگوں کو. اور رمضان راشن میں بھی اسی طرح مختلف یونٹ ہیں ہمارے. مارٹن روڈ کا یونٹ ہے. کتنے لوگوں کو راشن تقسیم کر پاتے ہیں؟ راشن کیونکہ مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں تقریباً ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے اس میں 200 لوگوں کو تقریباً جاتا ہے راشن. 200 لوگوں کو راشن جاتا ہے ہمارے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ
जो हमारे और दूसरे काम है, मतलब हमारे यहाँ स्कूल को सिलसिला है, 2 स्कूल भी बज़्म आमदा के हैं, बल्कि 3 स्कूल है क्योंकि एक मॉन्टेसरी है और 2 स्कूल है बज़्म आमदा के। तो एजुकेशन के हवाले से, शादियों के हवाले से और रमज़ान राशन के हवाले से, वैसे भी और सबसे ये कि हमारे यहाँ मेडिकल का भी है, जो हमारी डॉक्टर हबीबा हसन जो और बहुत सी NGOs में भी हैं, उनका वो संभालती हैं उस शोबे को, और लोगों के लिए मेडिकल की सहूलत फराहम की जाती है। जी, बज़्म आमना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा मगर बहुत अहम प्रोजेक्ट है बज़्म आमना मॉन्टेसरी। ये गुलबहार यानी गुलीमार में शुरू किया गया है और इसमें तकरीबन इस वक्त 40 लोग हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट को गज़ाला रज़ा साहिबा देखती हैं, मैं चाहूँगी कि वो हमें इसकी तफसील पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है ये स्कूल छोटा सा एक स्कूल है, एक बिल्डिंग थी बज़्म आमना की, और उस बिल्डिंग को हमने ऐसे यूटिलाइज़ किया कि पहले वो क्लिनिक के तौर पे इस्तेमाल होती थी, उसके बाद जो है वो बहुत अरसा बंद रही वहाँ के हालात की वजह से। उसके बाद हमने इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे काम किया और हमने इसको स्कूल मॉन्टेसरी बनाया। एक हमारी साहिबा हैं मिसेस वकार, साल हो गए आपको माशाल्लाह इस मॉन्टेसरी इसको तकरीबन अब हम 5 साल होने वाले हैं इसको चलाते हुए। और ये हमें इसके जितने भी हमें इक्विपमेंट दिए हैं, हमें भी एक हमारी बज़्म आमना की सीनियर हैं, उन्होंने हमें सारे इसके जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है सारे मॉन्टेसरी के उन्होंने हमें डोनेट करें। जो बज़्म आमना के मॉन्टेसरी है इसके माशाल्लाह कई बैच निकल चुके हैं, निकल चुके हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे स्कूल में हमारे बच्चों के दाखिले भी हो रहे हैं। अलमुर्तज़ा है, फातमिया है, इमाम हसन अस्करी स्कूल है, उसके अंदर हमारे बच्चों के हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। क्या बात करेंगे कि अगर आपके पास क्या मौजूद हो तो आप इस बिल्डिंग बस बहुत छोटी बिल्डिंग है। हम अपने बच्चों को जितना पढ़ने चाह रहे हैं, बहुत हमारे पास एडमिशन के लिए बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी कि हम इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते। मॉन्टेसरी में आपको पता है कि सारा जो है प्रैक्टिकल सारा काम इन बच्चों के साथ होता है, तो हम उनको बच्चों को ज़्यादा इतना रख नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है इतनी। तो ये कि जितनी जगह है हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे उस इलाके में जहाँ पे बिल्कुल तालीम का मेयार बहुत ख़राब था, हम चाहते हैं कि बच्चों की बेस अच्छी बने और हम इस काम को अच्छी तरह अंजाम दें इंशाल्लाह। बज़्म आमना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मज़ाहिर हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं पूछना चाहूँगी कि सर आप कब से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? बज़्म आमना के साथ तकरीबन मुझे अब 10 साल तो हो गए हैं इसको ज्वाइन किए हुए। इसमें इनिशियली मेरी बेगम गज़ाला मज़ाहिर थी, फिर उसके बाद मैं भी आया। शाइस्ता ज़ैदी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में मुझसे सीनियर थी और लेक्चरर भी थी, तो शाइस्ता ज़ैदी की वजह से मैं फिर इसमें ज्वाइन किया इसको, और मैंने ये देखा कि ये बज़्म आमना जो है एक बड़ा अच्छा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से पहले मैं डिफरेंट एरियाज़ में सोशल वर्क किया करता था, लेकिन मैंने देखा आखिर में कि ये ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने वो सारे छोड़ के और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और इसे ज्वाइन करने के बाद मैंने इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए बेसिकली उसको लुक आउटर करने के लिए और उसमें जो भी असिस्टेंस में कर सकता था उसके लिए ये आमना एकेडमी स्कूल के लिए ज़मीन के लिए बनवाना इसको करने के लिए मेरी बेगम और हमारे साथ में जो प्रिंसिपल साहब आए हैं वो हमारे साथ मिल के उन्होंने ये स्टार्ट लिया था। और इसका स्टार्ट भी जो शुरू में किया था वो एक मस्जिद में एक छोटे से हॉल में एक मदरसा बनाया था, क्लास 1 से 5 तक का। वो मदरसा जो है आहिस्ता कन्वर्ट हो गया आमना एकेडमी स्कूल में। वो सारे बच्चे जब यहाँ शुरू किया। सर अब आपके पास कितने बच्चे मौजूद हैं इस वक्त? इस स्कूल में कोई 320 बच्चे हैं और कोई तकरीबन 27 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल हैं, और इसमें 21 कमरे हैं। 3 मंजिला बनाया है इसको लेके ये प्लॉट मैंने लिया इनिशियली था इसी के लिए, लेकिन लिया था अपनी बेगम के नाम पे, तो ये बेगम के नाम पे प्लॉट है, लेकिन ये है कि इस पर बिल्डिंग बनाई हुई है और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी है, कुछ और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। अब माशाल्लाह से इस स्कूल से अगर आप देखो तो 3 बैचेस निकल चुके हैं ना अभी तक, चौथा बैच अभी निकला है और इसका रिज़ल्ट बड़े अच्छे आते हैं। बच्चे जो हैं वो A+
A1+ और मोस्टली आते हैं, और सब बच्चे मैट्रिक के निकलने के बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। और अब लेकिन अभी शुरू में तो 15-16 ही बच्चे निकले हैं, लेकिन अब जो नीचे जब बच्चे आ रहे हैं तो उसमें एक क्लास के 2 सेक्शन हैं, और एक में 20-22 बच्चे हैं, तो 40-45 बच्चे। तो इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में ये मैट्रिक में 9th में बच्चे आएंगे वो 30-40 से कम नहीं आएंगे, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। और माशाल्लाह से इसका मेयार बहुत अच्छा है। मैं इसलिए नहीं कहता कि ये मैं इसका पार्ट हूँ, लेकिन मैंने कंपेयर किया है और लोगों से, स्कूलों से, इसके जो स्टैंडर्ड है और इसकी एजुकेशन है, और ये बेसिकली गरीब बच्चों के लिए है, जिन बच्चों को आप यानी ये वो इलाका है गरीब इलाका, इस इलाके में जो लोग बच्चे के माँ बाप जो हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई चौकीदारी करता है, कोई मजदूरी करता है, दे कांट अफोर्ड कि किसी स्कूल की फ़ीस दे सकें। तो हमने उन सबको अकोमोडेट किया हुआ है, और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ये माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी बहुत अच्छा चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर शाइस्ता ज़ैदी साहिबा के साथ, जो रूह रवां हैं बज़्म आमना वेलफेयर ट्रस्ट की। ये वेलफेयर ट्रस्ट कब से काम कर रहा है, क्या क्या काम, क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जो अब मौजूद नहीं हैं, और बज़्म आमना के हवाले से प्रोफेसर शाइस्ता ज़ैदी क्या सोचती हैं और इसको कितना फलता फूलता देखना चाहते हैं, आज हम इस सिलसिले में इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बज़्म आमना वेलफेयर ट्रस्ट, जिसकी आप रूह रवां हैं, जो माशाल्लाह नहीं भाई रूह रवां नहीं हूँ मैं, सभी मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन खुदा ने आपको जो इज्जत अता की है उसके हवाले से जरूर कहना पड़ेगा। रूह रवां हूँ भी। अच्छा, आप थोड़ा सा इसका मुख्तसर हवालों के साथ बताइए कि कौन कौन लोग आपके साथ थे जिस वक्त आपने इसका आगाज़ किया, और क्या क्या काम और क्या क्या खिदमत आपने अंजाम दिया। देखें, मैं रूह रवां तो नहीं हूँ, जाहिर है कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक ज़माने में जब यहाँ बहुत फसादात हो रहे थे, तो ये इरादा था कि हम रिलीफ कमेटी बना दें। अच्छा, फिर हम लोग फसाद ज़दा इलाकों में गए और इलाकों में गए, तो ये एहसास हुआ कि बाज़ इलाके तो फसाद ज़दा इलाकों से ज़्यादा बदतर हाल में है। गोया मुस्तकिल एक ऐसे उसकी अंजुमन की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ लोग अपने मसाइल लेकर आ सकें। खैर, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी तो मिसाल ऐसी है कि जैसे वो रिवायत आती है ना कि एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके नारे नमरूद को बुझा रही थी। तो हम बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। वैसे मसाइल तो बस मसाइल ही मसाइल हैं, कराची में और है क्या। तो अब शुरू में जाहिर है कि बहुत लोग साथ थे हमारे, और हालात भी ऐसा था कि हंगामे के बाद फिर कुछ दिन को अमन अमान हो जाता था। तो उस ज़माने में हम लोगों की यानी सालाना रिपोर्ट, हमारे जो सालाना फंक्शन होता है बीबी सैयदा की विलादत में, मैं उसमें पेश किया करती थी। अब एक ये मिली है मुझे, ये 2009 से 2010 तक की, जाहिर बहुत पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। देखिए, सबसे बड़ा हमारा तो प्रोजेक्ट जो था वो औरंगजेब में आमना पब्लिक स्कूल, लेकिन वहाँ पर हालात इतने ख़राब हुए एक ज़माने में कि बाकायदा हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, उनके लिए जाना मुश्किल, रफत भाई, हाँ, उनको यानी ये थ्रेट आने लगे, बाकायदा गोलियाँ लगी हुई। तो फिर वहाँ पे एक अंजुमन काम कर रही थी, बाहर से रहते हैं लोग, उनके 15-20 स्कूल हैं। अब जाहिर है मास एजुकेशन उनकी वो होती है, हमारे रोशन भाई और जया बहन जो थी वो क्वालिटी एजुकेशन पे वो करती थी। लेकिन फिर भी हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन कीजिए। तो अब उन लोगों के दिल फाउंडेशन के और रफत भाई के साथ वो स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं। यानी ये आलम होता है कि पहले तो 1-2 बी और सी ग्रेड में होते थे, बाकी सब ए ग्रेड में होते थे, बाद के पॉजिटिव में भी होते थे। 3 मंजिला इमारत थी, शायद इसकी तस्वीर हम दिखा सके।
और एक और मेडिकल सेंटर बनाया था। मेडिकल सेंटर में वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पेशरफ्त नहीं हो सकी, इसलिए कि वहाँ तो यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हमने कई दफ़ा डॉक्टर से मुकर्रर किया, वह हंगामे की वजह से भाग जाते थे। अब फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम ऐसी जगह स्कूल कायम करेंगे जो कच्ची आबादी भी हो और जहाँ हमारे वर्कर्स भी रहते हों करीब। अब वहाँ तो वर्कर्स का ये हमारा कोई वर्कर बाकी नहीं रहा था। हमारी बात वर्कर्स से उनकी शादियाँ भी हो गई, वो स्कूल एक तरह से। और फिर वो इलाका इतना ज्यादा हाँ, उस इलाके की वजह से रहा कि उसकी वजह से जाना मुश्किल हो गया। तो अब हमने यहाँ पर उसकी दूसरी ब्रांच कायम की। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है स्कूल अच्छी तरह से, दिल फाउंडेशन और रफत भाई की इश्तराक की। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 4-5 आसपास रहते हैं और ये आबादी भी कच्ची आबादी है और ये स्कूल मैट्रिक तक हो गया है और इसके लिए स्कूल की तीसरा बैच निकला है आपका। हाँ, ऐसा है शहला, इसकी तफसीलात के क्या कितने टीचर्स हैं क्या है ये तो आप फरहत से पूछ लीजिएगा, जो हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट हेड मिस्ट्रेस हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम हेड मिस्ट्रेस बहुत अच्छी मिल गई। जो ऑर्गेनाइजर हैं, सुपरवाइजर गजाला मज़ाहिर साहिबा, वो जो है वो भी बहुत ही मुखलिस और बहुत अनथक काम करने वाली खातून है। अब देखिए, हमारे जो शुरू में साथ चले थे, कुछ लोग तो अल्लाह मियां से चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए। इस वक्त भी हमारे 3 खवातीन अमेरिका में हैं। मिसेस बेग हैं, ये हमारी इफ्तिखार फातिमा है, और एक देखिए एक और हमारे वर्कर हैं। हाँ, उस वक्त से आपके साथ अमेरिका में नहीं बल्कि मिसेस शाह लाहौर चली गई मुस्तकिल, जिसकी वजह से यानी हमें खासी कमी महसूस हुई उनकी। मिसेस शाह तो हमारी खजानची थी। फिर लेकिन हम इस पूरे जमाने अपने वर्कर्स को जमा करते रहते हैं। तो अब ये वर्कर्स जो चंद साल से काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि इतने मुखलिस और इतने मेहनती हैं। जाहिर है ताज़ा खून है, इंशाल्लाह भी हमारे जाहिर है कि दूसरे बैच में आने वालों में है। तो अब फिलहाल हमें बहुत से प्रोग्राम मौकूफ करने पड़े। पहले हम डिजर्विंग तालिब इल्मों को यूनिफॉर्म भी दिया करते थे, ईद पे भी बच्चों को कपड़े दिया करते थे और उन्हें वज़ाइफ भी दिया करते थे। ये हमें प्रोग्राम मौकूफ करने पड़े। फिलहाल जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, एक तो ये आमना पब्लिक स्कूल है यहाँ, ये हमारे करीब इलाके में गुलिस्तानी जौहर में। एक गोलीमार के इंतहाई पसमानदा इलाका में हमारा मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा है, और मॉन्टेसरी जाहिर है इसके खासे अखराजात होते हैं, स्कूल के भी खासे अखराजात होते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें और सब उसके अलावा भी बहुत अखराजात होते हैं। अभी वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया है, तो अब उसकी वजह से हमें बास प्रोग्राम मौकूफ करने पड़े। और जाहिर है कि वर्कर्स ज्यादा होते हैं तो फंड्स भी ज्यादा आते हैं, फंड्स की भी कमी हो गई है। तो फिलहाल हमारे ये स्कूल आमना पब्लिक स्कूल भी चल रहा है वहाँ औरंगजेब में, यहाँ पे भी चल रहा है आमना एकेडमी ये गुलिस्तानी जौहर में, और गोलीमार के इंतहाई पसमानदा इलाके में हमारा वो जो है मॉन्टेसरी भी चल रहा है। मॉन्टेसरी का गजाला मज़ाहिर, वो गजाला रजा से पूछन फिलहाल। अब और उसके अलावा सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है और सबसे बड़ा खर्च वो करने वाला रमजान का राशन है। कि रमजान में राशन देते हैं ऐसे लोगों को जो जाहिर है जिनके पास सहर और अफ्तार को भी नहीं हो, और उसके लिए बहुत घरानों को दिया जाता है। एक सेंटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ हमारे स्कूल में होता है, एक जो हमारा दफ्तर है पुरानी नुमाइश पर, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाती, और वो हमारा सबसे बड़ा खर्च है। अच्छा, और जाहिर एक बड़ा खर्च हमारा जो है वो कच्ची आबादी की बच्चियों की जब शादियां होने लगती हैं तो उनके 2 जोड़े भी नहीं होते उनके पास, उनको यानी मामूली जहेज का, ऐसा कि
लगे कि भाई शादी हो रही है, वो खासा बड़ा वो है, उसमें नाहिद और हमारे प्रेसिडेंट जो है आजकल यास्मीन रजा, वो उसे मैनेज करती हैं। तो ये जो हैं ये प्रोग्राम्स फिलहाल हमारे चल रहे हैं स्कूलों के, जहेज के, राशन के। और अच्छा शाइस्ता जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि देखें जाहिर है जिस इरादे के साथ, अज़्म के साथ आपने इसका आगाज किया था, तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें होंगी कि अब मजीद इसको इतना आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप बज़्म आमना के हवाले से क्या सोचती हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो आप चाहती हैं कि अब मजीद लोग आएँ और इसमें हमारा साथ दें? और यानी जो आपने बात की कि नए खून की हमें ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, उसके हवाले से, क्योंकि हमारी इस इंट्रोडक्टरी मैसेज का मकसद ही यही है कि आप खुद लोगों से कह सकें कि आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। भाई देखो ना, काम तो इतना है, ये जो हमारे मौजूदा मंसूबे चल रहे हैं स्कूल के और ये सब, और जो पुराने मंसूबे थे अगर हम उन्हें रिवाइव करना चाहें तो उसके लिए बहुत वर्कर्स की और बहुत फंड्स की जरूरत होगी। वर्कर्स के लिए मैं बताऊं, पहले हर इलाके में हमारा नुमाइंदा हुआ करता था, और अब भी हमें शायद इसी ताकि हम जल्द लोगों की यानी दुश्वारी को रफा कर सके, और उनके पास फंड्स भी होते थे ताकि हर एक को दौड़ना न पड़े। इतना बड़ा शहर है, जाहिर है आना जाना बड़ा मसला होता है। अब कुछ तो ये कि ये प्रोग्राम शुरू होने की वजह से हमारे पास अब वर्कर्स कम पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है, शहर की दुश्वारियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। यानी ट्रांसपोर्ट का मसला इतना हो गया, बसों का सिस्टम खत्म हो गया। पहले तो हमारे वर्कर्स बसों से आया करते थे, प्राइवेट उससे आए तो उसका खर्चा बहुत है, और हमारे वर्कर्स तो जाहिर है कच्ची आबादियों में भी रहते हैं, यानी ये कि कम आमदनी वाले इलाकों में। उनसे हम ये तवक्को करें जनाब टैक्सी लेके, रिक्शा लेके इतनी दूर आए, वो बहुत मुश्किल है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे वर्कर्स जो हैं वो बेचारे थक गए पास, और उनके लिए आना जो है वो दुश्वार हो जाता है। अब वही फंड्स अगर ज्यादा हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि बाज लोग जो दूर से आते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे सकें। तो पहले हमारे हर इलाके में हमारे नुमाइंदे होते थे, और अब भी हम यही चाहते हैं कि हमारे हर इलाके में हमारे नुमाइंदे हो, ताकि हमारे काम ज्यादा आसानी के साथ हो सके। बहरहाल शहर तो पूरा ही हमारा है, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंच जाएं। तो ये सिलसिला है। अच्छा, और इस तरह तालीमी इदारे, जाहिर है कि किसी भी उसके ऊपर कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, हम दूसरे इलाकों में भी कायम कर सकते हैं। इसलिए कि बिलासत औरंगी, गुलिस्तान, जौहर, यही तो इलाके नहीं है। और वहाँ पे भी यानी हमारा गोलीमार में मोंटेसरी स्कूल है, वहाँ पे बड़ा स्कूल भी होना चाहिए। बड़ा स्कूल ना हो तो कोचिंग सेंटर तो होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और मजीद पूछना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप खुद लोगों से कहें कि देखिए, जब जैसे आपने कहा कि आप पहले भी ये सोचती थी कि हर, और आपके उस वक्त में हर इलाके में चंद चंद अफराद थे, तो उससे बज़्म आमना को ग्रो करने में बहुत आसानी हुई, आप बहुत आसानी के साथ लोगों तक पहुँच पाएँ। तो अब जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो आपको यानी किस किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? यानी सिर्फ अगर हम ये, मैं किसी से बात करती हूँ कि भैया आप आइए और बज़्म आमना को ज्वाइन कीजिए, तो अक्सर ये बात होती है कि भाई कितनी बार आना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ महीने में एक बार जो मंथली मीटिंग होती है, हम चाहते हैं कि उसमें आप तशरीफ लाएं, यानी जो नए आने वाले हैं, जो हमें अब ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं कि किस किस तरह से लोग हमें देखो ऐसा है हमारा साथ दे सकते हैं? क्या हमारी माहाना मीटिंग इसीलिए होती है कि भाई हम लोग सब मिलके ये तजिया करें क्या काम हो रहा है, क्या कमी है, क्या किस तरह से लोग नए लोग आए। तो एक महीने में एक दफा तो हमारी वहाँ होती है पुराने नुमाइश पर जो दफ्तर है हमारा, और एक दफा यहाँ पर ये कामरान चौरंगी पर हमारा जो स्कूल है आमना एकेडमी, वहाँ पे मीटिंग होती है। अब वहाँ पे पता बहुत आसान होता है, वहाँ पे आप जाएं किसी से भी पूछे आमना एकेडमी कहाँ है, लोग पता बता देते हैं। और मैं शायद तुम नंबर डाल देना इस पर, हाँ, कि उन नंबरों पर वजाला का डाल देना, फरहत का डाल देना, अपना डाल देना, जॉइंट सेक्रेटरी हो तुम, वजाला रजा जो अब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ये 3-4 नंबर डाल देना कि उन लोगों से राब्ता कायम कर लें।
اچھا میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو ضرور یہ بتا سکیں کہ صرف پیسے سے آپ دوسرے کی مدد نہیں کرتے, آپ بہت طریقوں سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. یعنی بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں نہیں رہتے, باہر رہتے, وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, یہاں سے ہم ان کے لیے خریداری کرتے ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے ہم خریداری کرتے ہیں, پھر ہم ان کو وہاں تک چیزیں مہیا کرتے ہیں. تو ایسے بہت ساری طرح سے آپ ہمیں جوائن کرنے کے بعد اپنا ساتھ دے سکتے ہیں. دیکھو ایسا ہے کہ باہر سے بھی لوگ پیسے بھیج سکتے ہیں, تم اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ بھی دے دینا, بس میں آمنہ کے جو اکاؤنٹ ہے تو باہر سے بھی بھیج سکتے ہیں. پھر یہاں پر بنیادی بات یہ ہے, میں اس بات کی قائل ہوں کہ بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے ورکرز کی ہوتی ہے. ورکرز آتے ہیں تو فنڈ بھی آ جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی کسی کا جاننے والا ہے, کوئی کسی کا جاننے والا ہے. موسٹ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے, لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہوتا ہے. پھر ہمارے ورکرز ہمارا اعتبار بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی آپ کا جاننے والا ہے, آپ پہ اعتماد کرتا ہے, کوئی کسی اور پہ اعتماد کرتا ہے. یہ ورکرز آئیں گے تو ہمارے فنڈ بھی آئیں گے. باقی فنڈ کے یعنی فنڈ تو ورکرز سے بغیر بھی آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ انہیں کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. فنڈ جمع کرنے سے زیادہ فنڈز کا استعمال جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ یہ امانت ہے اور اس میں یہ کہ یہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جائے. اس لیے کہ یہاں پر بہت سے جھوٹ موٹ بھی بہکانے والے مل جاتے ہیں اور نئی نئی کہانیاں بہت چاہتے ہیں کہ کوئی بہت اعتبار کا انسان ہو تاکہ وہ. تو ہمارے جو علاقائی نمائندے ہوتے تھے ان کا سب سے بڑی افادیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جا کے دیکھیں گھروں کا کیا حال ہے اور کس حد تک رپورٹ جو آ رہی ہے وہ صحیح ہے. مثال کے طور پہ ایک علاقے سے ابھی چند مہینے پہلے 4 اپلیکیشنز آئیں شادی کی. ہمارے نمائندوں نے جا کے دیکھا, ناہید وغیرہ گئی تو ایک صحیح تھی, 3 غلط تھی. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ہمارے علاقائی نمائندے پھر سے ہم منتخب کر سکیں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ بتا سکیں گے کون واقعی مریض ہے. اور علاج دیکھیے میں ذہن سے میرے نکل رہا تھا اس لیے کہ وہ بیچاری حبیبہ ہی سمیٹ رہی ہیں سب کچھ. ہم لوگ ہم لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے قوائف لکھ کے بھیج دیں کہ کیا حالات ہیں, انسان ڈیزرونگ ہے, واقعی یعنی بیمار ہے. باقی کام جو ہے وہ سارا حبیبہ کرتے ہیں, یعنی وہ علاج کو پورا مینج کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے. علاج کا فنڈ ہمارا الگ رہتا ہے. ہاں علاج کا ہم الگ فنڈ رکھتے ہیں, بلکہ ہر فنڈ ہی الگ رہتا ہے. ویلفیئر کا الگ ہے, اسکولوں کا الگ ہے, وہاں اورنگی کے اسکول کا الگ ہے, یہاں کے اسکول کا الگ ہے, مونٹیسری کا الگ ہے. آج آپ لوگوں نے قائم ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کو دیکھا جو کہ بزم آمنہ ٹرسٹ کی جانب سے اسکول کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں. تو ابھی باجی جیسے بتا رہی تھیں کہ ان کا یہ جو بزم آمنہ ٹرسٹ کا جو انعقاد ہے وہ 1983 سے ہوا. تو ماشاءاللہ سے وہ کافی سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. میڈیکل ہے, شادی کا سلسلہ ہے, اور یہ اسکول ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں, باجی پہلے شروع میں بول چکی ہیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو نہ بتائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, پردے میں رکھیں. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کو معلوم نہ ہو. لیکن دیکھیں اب جو باہر بیٹھا ہوا ہمارا محبت کرنے والا یا اس کمیونٹی سے محبت کرنے والا جو باہر بیٹھا ہوا شخص ہے, اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن کیا کیا کام انجام دے رہی ہے. اور دیکھیے جو ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں تو صرف پیسوں سے نہیں, بہت ساری دفعہ صرف آپ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر کے آپ کسی بالکل نیو کمر کو آپ بہت زیادہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں, اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو ہم اسی جذبے کے تحت آج ہم نے اس پروگرام کو آپ کو مدعو کیا اور آپ کے ساتھ یہ پروگرام آرگنائز کیا کہ دیکھیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, وہ اس میں کسی بھی طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, انہوں نے بتایا تھا شروع میں کہ اس میں آپ جیسے اگر کوئی بچوں کو ٹیچ کرنا چاہے, پڑھانا چاہے, وہ زوم کے ذریعے اور ان سے رابطہ کرے, اور کوئی بھی اپنی طور سے اپنی خدمات اس طرح سے دینا چاہے کہ ٹیچرس کو ہمیں کتنا اسکلفل بنانا ہے, کس طرح بنانا ہے. تو جو ٹیچرس
टीचर्स को सुपरवाइज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई लेक्चर डिलीवर करना चाहे, और इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जिस तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पैसों से ना मदद करें, आप उसमें बच्चों के लिए कुछ अगर कोई कुछ देना चाहे जो उनका आसान हो जाए उनकी पढ़ाई, और तो उसमें आप थोड़ी सी, मैं कायम टीवी के तवज्जुह से चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और सब जगह देख रहे हैं, तो वो बज़्म आमना जो ये ट्रस्ट है उसमें ज़रूर शामिल हो, क्योंकि ये ट्रस्ट एक इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक मतलब एक पूरा इंस्टीट्यूट हैं। जैसे ज़ाकरा, आप जो आपकी शाइस्ता ज़ैदी साहिबा जो हैं, वो बहुत ही बेहतरीन ज़ाकरा, कौन नहीं जानता उनको, तो वो ख़ुद यहाँ की चेयरपर्सन हैं और वो इसको देख रही हैं। वो आज आ नहीं पाई तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन मतलब यहाँ पर ज़ूम पे ज्वाइन किया और वो अपने जो भी कुछ उनके इश्यूज़ जो भी इससे रिलेटेड हैं वो हमसे बात करती रही, यानी वो हमारे साथ हर मीटिंग में जिसमें वो आ नहीं सकती वो ज़ूम पे हमारे साथ। जी अच्छा, वो ज़ूम पर आती हैं। तो ये यहाँ पर एक ऐसा इदारा है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें आप शामिल भी हो सकते हैं। ये कायम टीवी ने इसीलिए इस ट्रस्ट को आप तक ये मैसेज पहुँचाया इसका, ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और अगर कोई रब्ता करना चाहे तो हमारे इस नंबर, ये आपको इंशाल्लाह इस पे नंबर होगा इनका ही ट्रस्ट का, तो कोई अगर रब्ता करना चाहे तो शाइस्ता ज़ैदी साहिबा हैं, शैला अब्बास साहिबा ज़ाकरा हमारी हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसमें जो जिनकी हमने शुरू में बात की है, तो आप उन सब लोगों से रब्ता कर सकते हैं। आमना का एक मखसूस जो मतलब ईमेल एड्रेस है, मैं आपको वो भी दे दूँगी, यानी वो भी हमारे स्क्रीन पर चल रहा होगा बस में आमना की ईमेल एड्रेस, तो आप उस पर अपने सजेशंस, अपने व्यूज़, या आप हमें हमारी जो मंथली मीटिंग होती है हम उसके टाइमिंग्स आपसे शेयर करेंगे, और आप ज़ूम पे हमें उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। बहुत आपके फ़ीडबैक की मुंतज़र रहूँगी। बहुत शुक्रिया, और अब आप देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।